لیکچر کا نام ہے کہ اونلی گاڈ از گڈ، اسلام تھرو دا ورڈز آف جیزس. تو یہ لیکچر میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے آج کے جو عصری مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، اور بطور خاص جو مختلف جو مکالمہ بین المذاہب ہے، ٹھیک ہے نا، اور بین المسلمین بھی جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے، اور فکری اور نظریاتی وسعتوں اور جو یکسانیت ہے انسانی کلچرز میں اور کمیونٹیز میں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور کس طرح سے کامنالٹیز کو پر تھرائیو کر کے ان کو ایکسپلور کر کے ہم ایک اچھی ہیومن معاشرے کی، انسانی معاشرے کی ہم صورت گری کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ان کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ ممد اور معاون ثابت ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہ انگریزی زبان میں لیکچرز انہوں نے دیے ہیں اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کو دیے ہیں، تو آج ہم اس کا سمجھ لیں اردو ترجمہ اور مفہوم اور کچھ وضاحتیں، تشریح وغیرہ بھی پیش کریں گے اسی لیکچر کی. اور جو لوگ انگریزی اچھی سمجھتے ہیں وہ اوریجنل جو ویڈیو ہے اسی کو دیکھیں تاکہ ان کو زیادہ بہتر فہم حاصل ہو. لیکن جو لوگ انگریزی کم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے وہ اردو فہم حاصل کر سکتے ہیں اسی لیکچر کا. اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ ہم اس میں ٹریول الانگ کریں گے، جو ہمارا رومی اور ابن عربی کی جو ہماری سیریز ہے اس کو، اس کے فہم کو، اس کے نتائج کو، ثمرات کو، اور ڈاکٹر عامر لطیف صاحب کی جو تعلیمات، افکار ہیں ان کو آپس میں کنسالیڈیٹ کریں گے. تو یہ انشاءاللہ ایک بڑا اچھا مجمع البحرین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں آج. جی welcome everyone. It's lovely to see friends of long years and hopefully new friends from Landmark, lots of students here. So I'd like to extend my gratitude to Landmark. اچھا، یہ لینڈ مارک کالج میں انہوں نے 2016 کے سپٹمبر میں انہوں نے یہ اسپیچ دی تھی. تو اس سے پہلے ایک خاتون جو کوآرڈینیٹر تھیں، سیرا نام کی، وہاں پہ سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے تعارف کرایا ڈاکٹر عامر لطیف کا، اور پھر ان کو انوائٹ کیا پوڈیم پر. تو ڈاکٹر عامر لطیف تشریف لائے ہیں اسٹیج پر، اور اب اپنا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنی یہ گفتگو شروع کر رہے ہیں. For inviting me to speak here. As Sarah pointed out, I am a resident of Putney, and usually my commute is about 25 miles long one way with a dear friend, Megmar, who is here tonight. So this was a much nicer drive. I just kind of rolled down the hill and کہہ رہے ہیں کہ اپنا ذاتی جو نا ایک بتا رہے ہیں کہ ایک تفنن کے طور پر اور ایک لائٹر نوٹ سے، ایک آئس بریکر جملے سے انہوں نے بات شروع کی ہے کہ بھائی میں ورمونٹ سے یہاں مارلبرو کالج، لینڈ مارک کالج آتا ہوں کبھی کبھی، اور میرا عموماً 25 میل کا سفر ہے ایک طرف کا. تو میں اپنے ایک دوست ساتھی پروفیسر کے ساتھ آتا ہوں، اور آج بھی بڑی اچھی ڈرائیو رہی. جی I am here with you. So this talk titled Only God is Good, Islam in the Words of Jesus has a little history, and the history goes. کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا آج کا موضوع سخن ہے Only God is Good، کہ صرف خدا ہی خیر کا منبع ہے، یا تمام خیر بھلائیاں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے اوریجنیٹ کرتی ہیں اور اسی کی طرف جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف وہ پلٹتی ہیں، پلٹنی چاہیے. اور اسی طرح اور یہ ہے کہ اس معاملے میں اسلام کی کیا یعنی کہ اس کا پرسپیکٹو ہے، تناظر ہے اسلامی، اور یہی کہ اسلام تھرو دا ورڈز آف جیزس، کہ یہی بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام نے، انہوں نے کس طرح سے ان کی تعلیمات میں کس طرح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو ہم اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو تھرو دا ورڈز آف جیزس یعنی بائبل کے ذریعے سے، جو اناجیل ہیں ان کے ذریعے سے ہم ڈسکور کرنے کی اور ان سملیرٹیز تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اچھا، کہتے ہیں کہ اس گفتگو کا ایک پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ 2006 کا ایک واقعہ وہ نیریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں. Pope Ratzinger gave a speech in Europe at a Catholic university,
کہہ رہے ہیں 2006 میں پوپ رائٹزنگر جو ہیں انہوں نے کوئی ایک کسی جگہ میں کوئی کیتھولک کسی یونیورسٹی میں کوئی اسپیچ دی تھی. And he made certain comments about the Prophet Muhammad that were citing somebody else's views on the Prophet, but he didn't. کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ کامنٹس کا اظہار کیا پوپ نے اس وقت کے, اور وہ اصل میں وہ کسی اور کو کوٹ کر رہے تھے کہ بھائی فلاں شخص نے یہ کہا, کسی اور کو سائٹ کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اس کا انکار بھی نہیں کیا کہ بھائی میں ان ویوز کو اون نہیں کرتا ہوں نا. تو انہوں نے ایک طرح سے یعنی کہ آپ کہہ لو کہ ایک دبے چھپے معنی میں انڈورسمنٹ ہوگی نا ان ویوز کی, کیونکہ آپ اس سے بری الذمہ اپنی اس کا برات کا اظہار نہیں کر رہے, تو یہ چیز ہے. Disagree with the person, just kind of went ahead and said something about Islam as not being a religion that was based too much in love, but was a lot about God's rigor. کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اسلام جو ہے وہ محبت یا انس, محبت, تعلقات کی بہتری پر اور اس پر زیادہ کچھ فوکس نہیں کرتا, بلکہ شاید یہ خدا کے قہر و غضب کا نمائندہ مذہب ہے. تو اس طرح کی مس ریپریزنٹیشن, مس پروجیکشن کی گئی وہاں پہ, اسلام کی امیج کو ٹارنش کیا گیا اس تقریب کے دوران پوپ کی طرف سے, اور دیگر کی طرف سے بھی کیا ہوگا, لیکن مینلی چونکہ پوپ ایک ذمہ دار شخصیت ہے جس کی بات کا اثر ہوتا ہے بین المذاہب ہم آہنگی پر اور بین یعنی کہ جو طبقات ہیں اس تعلقات پر, تو اس حوالے سے اس کو The statement was controversial. تو کہتے ہیں اس حوالے سے وہ بات بیان جو تھا ان کا متنازع ہوا, اس پر بہت لہدے ہوئی مختلف حلقات میں. Backlash and there was a lot of protests as well about it. But کہہ رہے ہیں بڑا اس پہ بیک لیش اور بڑا احتجاج ہوا اس پر, لوگوں نے یعنی کہ اس کو بہت سنجیدہ اس کا یعنی کہ اس کا اثر لیا, اس بات کا تاثر لیا, منفی تاثر. as with all things, there are two sides to the coin, and some good, a lot of good in fact came out of it too. کہتے ہیں لیکن جس طرح ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, ہر معاملے کے دو پہلو ہوتے ہیں, گڈ اینڈ بیڈ, مثبت منفی, تو اسی طرح اس ایک ناگوار سچویشن میں سے بھی ایک خوشگواری کا ایک عنصر نکل آیا, اور نکالنے والے نکال لیتے ہیں. جسے کہتے ہیں کہ why look at it in a bad way when there's a good way to look at, کہ بھئی اگر اس میں سے ایک اچھا خیر کا پہلو نکل رہا ہے تو تم وہ مکھی ہی کیوں دیکھ رہے ہو, وہ زخم ہی کیوں دیکھ رہے ہو, وہ جو وجود سارا درست ہے اس کو بھی دیکھو نا. تو یہ چیز ہے. One of the things that happened as a result of that statement was that a group of Muslim scholars and Muslim academics got together and wrote a letter, an open letter to their Christian colleagues called. کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو مسلم مشاہیر ہیں, زعماء ہیں, اسکالرز ہیں, وہ جمع ہوئے, ایک گروپ جمع ہوا اور انہوں نے ایک اوپن لیٹر, ایک کھلا خط لکھا اپنے کرسچن کالیگز کو یو ایس میں اور یورپ میں, common word, کہ آئیں جو ہم میں مشترکہ وحدت فکر کے اوپر بات کریں, جو ہم میں مشترکات ہیں, متفقات ہیں, جو ہم میں متفق علیہ حقائق ہیں, تصورات ہیں, ان پر بیٹھ کر بات کریں اور ان کو ڈھونڈیں کہ وہ کتنے ہیں اور کتنی ساری کامنالٹیز اور سملیرٹیز ہیں ہمارے آپ کے درمیان. کیوں نہ اس پر تھرائیو کریں اور اس اینگل سے سوچیں تاکہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا خواب شرمندہ تعمیر ہو. So it's known as a common word initiative. تو کہتے ہیں اس انیشیٹو کو کامن ورڈ انیشیٹو کا نام دیا گیا. The root for this letter comes from a Quranic verse in which, in the 6th century, 7th century Arabia. اور کہتے ہیں اس کی جو اصل ہے ہمیں وہ قرآن میں سے مل جاتی ہے, کہ جب 6 7ویں صدی میں جب قرآن شریف آیا تو غالباً سورہ آل عمران یا سورہ نساء کی ایک آیت ہے, اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. When the Prophet Muhammad is reciting the new revelation to everybody, which includes the Arabs and Jews and Christians in Arabia. کہتے ہیں چونکہ جو مشترکہ عرب سماج تھا اس میں تو ہر قسم کے لوگ تھے, مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے, یہود اور عیسائی. تو قرآن شریف نے ان کو ایڈریس کیا, اختصاص, بڑی محبت پیار کے ساتھ بڑی اچھی دعوت دی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی طرف جب وہ آیات وہی نازل ہوئی تو آپ پر نے یہ آیت بھی لوگوں تک پیغام کی صورت پہنچائی, آؤ اے اہل کتاب, اے اہل یہود و اہل مسیح نصرانی حضرات, آؤ اور جو ہم میں
کلمتن سوائم بن جانا، جو ہمیں برابر اور ایک جیسی بات ہے، جو ایک جیسی مشترکات ہیں، کامن ویلیوز، آؤ ان پر اکٹھے ہو جائیں. اور پھر آگے اس کی تفصیل ہے. یہ تو مجمل تھا دعوت تھی، پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ بھئی توحید اور فلاں 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 جو آرٹیکلز ہیں جن پر ہمارے آپ کے جو خیالات ملتے ہیں، تو کیوں نہ اس پر ایک ہم آہنگی کی فضا کریٹ کی جائے. The Quran says to the people of the book, which are Jews and Christians, پیپل آف دا بک یعنی کہ اہل کتاب یہود اور عیسائی، وہ کہہ رہے ہیں Jews and Christians. O people of the book, let us come together on a word that is common to us. So this was the kind of the inspiration for this. And تو کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ آیت اور یہ واقعہ جو ہے، یہ ہمارے لیے انسپریشن بنا، دلیل بنا کہ ہم اس طرح کا کامن ورڈ انیشیٹو کریں اور اہل کتاب کے ساتھ ڈائلاگ میں انگیج کریں، مذاکرہ کریں، مذاکرات کریں، گفتگو کریں، اور جو ہے وہ ایک قربت کا ماحول اور ایک امن کا، سکون کا ماحول پیدا کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کریں. I talked about the commonalities between the great traditions. کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی الہامی مذاہب ہیں ان میں جو کامنالٹیز ہیں، متفقات ہیں، مشترکات ہیں، جو اقدار مشترکہ ہیں، ان پر بیٹھ کے بات کی جائے اور ان کو سامنے لایا جائے، ان پر زور دیا جائے، رادر دین کے جو اختلافات ہیں. اور یہی بات پورے اس تھیم ہے اس سارے 59 منٹس کے لیکچر کی. Focus on Islam and Christianity, but similarly it applies to Judaism as well, where the similarities are even clearer. And as a result of that invitation, that initiative, some churches in the US and other places responded, inviting dialogue, inviting Muslim speakers, and I was invited by the United Church of Christ, some of whose members. کہہ رہے ہیں کہ اس حکمت عملی اور اس لائحہ عمل کے نتیجے میں بڑا مثبت اس کا جواب آیا، اور بعض چرچوں نے ہمیں بلایا گیسٹ اسپیکر کے طور پر، اور انہوں نے مثبت یعنی ویلکم، خیر مقدم کیا اس سوچ کا اور اس دعوت کا، اور اس پر ایک بات چیت آگے بڑھنی شروع ہوئی. They're here present tonight to come and speak to their local group of pastors and also laity that was present too. So I gave a version of this talk a few years ago. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے جو آج کی بات میں کرنے لگا ہوں، اسی میں سے کچھ ایک نخبہ، ایک اس کا جو مغز تھا، کچھ حصہ اس کا، وہ میں نے اس جگہ پر، اس جو جہاں پہ چرچ تھا، جہاں پہ بہت سارے عیسائی مذہب کے ماہرین جمع تھے، ان کے سامنے ہی میں نے اسی موضوع پر بات کی تھی، اور آج آپ کے سامنے بھی اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. جی، یعنی موضوع تو وہی ہوگا، مضامین اس میں کچھ نئے آج ایڈ ہو جائیں گے. I think it was 2011 according to my notes, so that's been about 5 years. And here's another incarnation of the talk. So کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 2011 میں پیش آیا تھا میری یادداشت کے مطابق، اور آج اسی وہی واقعہ سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اعادہ ہو رہا ہے اس کا. جی، only God is good, Islam through the words of Jesus. انہوں نے جو آج کے تقریر کا عنوان ہے، موضوع ہے، اس کو دوبارہ پڑھا کہ only God is good, Islam through the words of Jesus، یعنی ساری خیر، ساری بھلائی خدا کے لیے ہے، خدا کے لیے روا ہے، خدا کو سزاوار ہے. الحمدللہ رب العالمین کا ایک سادہ مفہومی ترجمہ ہے، وہ بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو تمام تعریفیں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کا جو مرجع ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ کہ اسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے تناظر میں کس طرح سے سمجھا اور دیکھا جا سکتا ہے، اور کتنا اسلام کا کتنا حصہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں، بائبل میں بھی آج ہمیں مل جاتا ہے، اس پر بات ہوگی. My inspiration is a common word. I'm going to be speaking about commonalities. I'm taking for granted the differences. کہہ رہے ہیں کہ میری جو آج کے اس کے لیے جو نیت ہے، مدعا، مقصود ہے، انسپریشن ہے، وہ ہے کامنالٹیز. میں جو مشترک پہلو ہیں ہم میں، اس پر میں فوکس کروں گا، اور اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میں اسی کی دعوت دوں گا کہ ہم اس کی طرف دیکھیں. Clearly apparent. کہہ رہے ہیں جو اختلافات ہیں عقائد میں، نظریات میں، رسوم میں، عبادات میں، معاملات میں، وہ سب کے سامنے ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بہت واضح ہیں، وہ بچے کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں. تو جو باتیں واضح ہیں اس پر بات نہ کریں. جس پر تہ جمی ہوئی ہے، گرد جمی ہوئی ہے، جہالت کی یا بدنیت کی یا تعصب کی یا کم علمی کی یا اصل مصادر تک
نہ پہنچنے کی، نہ پہنچ پانے کی، یہ تمام عوامل، تمام فیکٹرز اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن بوجوہ جو اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے اس تصور سے گرد ہٹا کر اس کو اجلا کر کے نکھار کے سامنے لایا جائے کہ کتنے مشترکات ہیں ہم میں. Right, you look around this room, you know, not one of us looks the same. کہتے ہیں اس ہال کے آپ جائزہ لے لیں تو کوئی بھی دو شکلیں آپس میں نہیں ملتی. کوئی بھی دو بندے، ان کا قد کاٹ، ظاہری جثہ، خد و خال، سب کچھ مختلف ہے. ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے، فرق ہے. تو اختلاف ہے، یعنی سب میں اختلاف ہے. ایک ایک فرد اپنی جگہ ایک ایک الگ الگ اینٹیٹی ہے، ایک الگ الگ شناخت رکھتا ہے. Right, so in some ways I take as a starting point that we are different. کہہ رہے میں بات اسی سے شروع کروں گا کہ ہم مختلف ہیں، ہم میں اختلاف ہے. And for me the goal is to try and find the similarity so that لیکن اس اختلاف کے باوجود ہم نے سملیرٹی کو، یعنی اتفاق کو، مماثلت کو، مناسبت کو ڈھونڈنا ہے. وہ جو ذوق کا شعر ہے نا شیخ ابراہیم ذوق کا، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. we can commune, we can talk to each other, we can discover something that unites us rather than something that separates us. کہتے ہیں تاکہ ہم لوگ مل بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر سکیں، معاملات کا، گفتگو کا، لین دین کا، تبادلہ خیال کا دروازہ کھلا رہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں آپس میں جیل کریں، قریب کریں، بلینڈ ان کریں، رادر دین کہ وہ ہمیں تقسیم کریں. تو تقسیم در تقسیم اور اختلاف در اختلاف کے بجائے ہم مل بیٹھنے کی کوئی صورت نکالیں. I find it remarkable that in certain situations we are able to experience sometimes this great gulf between each other, and then also in certain situations somehow our boundaries become molten and we feel like we're all part of one big organism. کہتے ہیں کہ مجھے یہ تجربہ انسانی زندگی پر غور کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت مختلف ہونے کے باوجود بھی ہماری کچھ ایسی باؤنڈریز ہیں جو بڑی لچک ہے جن میں، اور جن کے تھرو جو جلدی سے پگھل جاتی ہیں، مولٹن میلٹ ہو جاتی ہیں، اور ان حدود سے پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل بھی جاتے ہیں، قریب بھی ہو جاتے ہیں، اور یکسانیت اور مناسبت اور مماثلت کا جو ہم جنس ہونے کا جو ایک تصور ہے اور پریکٹس ہے وہ وہاں پہ پیدا ہونے لگتی ہے. جی So these are both our common experiences. تو کہتے ہیں یہ اختلاف اور اختلاف کے باوجود اتفاق، ایک جیسا ہونا، مختلف ہونا اور یکساں ہونا، یہ ہم ساری زندگی اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا ایکسپیرینس میں بچپن سے لے کے ہمیں اپنی طبیعتوں میں، اپنی شخصیتوں میں اختلاف اور اس کے باوجود ہم آہنگی، یہ سب ہم ساری عمر ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں. کوئی ایسی انہونی بات تو ہے بھی نہیں. So I'm going to be speaking a little bit about how do we make ourselves a little bit more permeable, a little bit more extensive. How might we find a bridge that takes us from where we are to where somebody else might be. So تو کہتے ہیں بس ہم نے اس خلیج کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے یہ دیکھنا کہ پل یعنی برج بلڈنگ کس طرح کیا جائے، کہ ہم آپس میں قریب کس طرح ہو سکیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار کس طرح ہو سکیں، ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے جوگے کیسے ہو سکیں، اور ایک دوسرے سے جڑ بیٹھنے کے کس طرح سے ہم ہو سکتے ہیں، قابل یا ممکن ہو سکتا ہے. یہ open some highways and cross borders rather than setting up. کہہ رہے ہیں جو ہم نے بہت سارے جو بارڈرز بنا دیے ہیں، ان دیواروں کو توڑا جائے، ان کو پار کیا جائے اور ان کے above and beyond جا کے ہم لوگ آپس میں قریب ہو سکیں. Posts that prevent traffic from going back and forth. کہتے ہیں یہ ایسی دیواریں ہیں جس طرح سے دیواریں کھڑی کر کے آپ ملکوں کے درمیان میں یا شہروں کے درمیان میں بارڈرز کریٹ کر لیتے ہو تو اس سے ٹریفک ایک دوسرے کے نہیں جا سکتا. اس طرح انسانی تجربہ اور انسانی جو جذبات ہیں اس کا فلو بھی متاثر ہوتا ہے اور وہ آپس میں ایکسچینج، اس کا تبادلہ جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے، ممکن نہیں رہتا جب لوگ ایک دوسرے کے ارد گرد اپنے ارد گرد باؤنڈریز، والز کھڑی کر دیتے ہیں، دیواریں. So in order to do so, I have chosen, which to me was a delight when I first discovered it. کہہ رہے ہیں آج اسی مقصد سے میں نے آج ایک انتخاب کیا ہے ایک مضمون کا، جو جب میری اس پر نظر پڑی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اس سے سارا مقصد حل ہو رہا تھا.
بس یہ کہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں گئی, میں صرف اس طرف توجہ دلا دوں گا, ورنہ وہ پہلے سے وہاں متن میں موجود ہے, مقدس متن میں جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ Marlborough College, I teach comparative religion, Islamic studies. کہتے ہیں کہ چونکہ میں مالبرو کالج میں کمپیریٹیو ریلیجن اسلامک اسٹڈیز وغیرہ پڑھاتا ہوں, تو اس طرح کی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں, میں ان کو جمع کر لیتا ہوں. اس طرح کے جو جتنے بھی یعنی کہ کوٹیشنز ریفرنسز آتے ہیں وہ, تاکہ لوگوں کا تصور درست ہو اور ان کو نئی ڈائمینشن سے روشناس ہوں جس پر ادروائز توجہ نہیں جاتی عام طور پر. And other great religious traditions as well. So in teaching the course Bible and Quran, تو کہتے ہیں وہاں مالبرو کالج میں جب میں بائبل اینڈ قرآن نام کا ایک کورس پڑھا رہا تھا تو اس دوران میں اس معاملے سے اس بات سے روشناس ہوا. across this story in the Gospel of Mark, it was just one of کہہ رہے ہیں گاسپل آف مارک میں مجھے یہ سٹوری ملی. گاسپل تو آپ کو معلوم ہے کہ 4 ہیں, مارک, میتھیو, لیوک اینڈ ایک اور ہے. moments where, you know, I literally heard some bells ding and I was like, wow, this is. کہہ رہے ہیں جب اس مضمون تک میں پہنچا گاسپل آف مارک پڑھتے پڑھتے تو میرے دماغ میں کچھ گھنٹیاں بجیں خوشی کی. میں نے کہا واو, یہ تو بھائی کیا بات مل گئی. Beautiful, because it was uncanny, you know. It is uncanny in the sense that of the phrase that a lot of literary writers use, that reality is stranger than fiction. کہہ رہے ہیں جس طرح کہ عموماً دانشور حضرات, لکھاری حضرات کہتے ہیں نا کہ ریالٹی از اسٹرینجر دین فکشن, یعنی جو افسانہ ہے, یہ جو باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ ایک ہیں اور جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس مختلف ہیں. تو چونکہ جو پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں یا عام نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کا نفوذ پذیری ہوتی ہے, بہت زیادہ لوگوں کے اندر ڈیپلی روٹڈ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے سارا تصور خراب ہو جاتا ہے. اسی فکری واضحیت, کانسیپچول کلیئرٹی کے لیے جب ہم اس کو جا کے ڈی بنک کرتے ہیں ان میتھس کو, ٹھیک ہے نا, اور ان فکشنز کو, تو حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے اور وہ ہمارے لیے پھر بہت بڑا انکشاف ہوتا ہے. That I might, if I were asked to put something together myself, I might have held back a little bit. And as I will try to show, at least in one count, there's a strange and uncanny resemblance between what Jesus is going to say in the Gospels and what the Quran is saying. So کہہ رہے ہیں بہت حیرت انگیز تک مماثلت اور مناسبت نظر آئی ہمیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب تعلیمات ہیں گاسپل آف مارک میں, اور جو ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے. مجھے بہت یعنی کہ چشم کشا اور ہوش ربا قسم کا انکشاف ہوا یہ سب, کہ یار اتنا سب کچھ ہے تو یہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آیا, اور کیوں لوگوں کی نظروں پر عقلوں پر پردے اس طرح کے پڑ گئے ہیں تعصب کے یا کم علمی یا لا علمی کے, کہ یہ باتیں عوام تک نہیں پہنچ رہی بلکہ خواص اہل علم تک بھی نہیں پہنچ رہی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں میں اسی معاملے سے پردہ ہٹا کر اسی کو باہر لانا چاہتا ہوں. frame is a story that is present. کہہ رہے ہیں آج کا جو مضمون ہے اس کا جو فریم ہے, ہم فریم کے اندر بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں اس کا ایک مبحث چن لیتے ہیں کہ بھائی ان معاملات پر آج بات کرنی ہے, اس مقالے میں, اس مضمون لکھنے میں, یا اس کالم میں, یا اس محاضرے میں, اس لیکچر میں. تو فریم, پھر اس کے اندر کانٹینٹ, اور پھر ان کے مضامین میں آپس میں ایک مطابقت ہو, ایک تطبیق ہو. تو یہی 3 بڑے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ایک اچھے پاورفل رائٹ اپ کے, ایک پاورفل اسپیچ کے. 3 of the Gospels called the Synoptic Gospels. I'm taking the version that is present in the Gospel of Mark. So Mark, Matthew, and Luke are Synoptic Gospels, meaning that they end up telling the same story about Jesus with slightly different transformations of key elements. So the story you'll be listening to, which is the frame for my presentation, is from the Gospel of Mark. So let's see if this pointer works. All right, so I have to be a little bit do manual stuff here, so all right. So please don't اچھا, یہ مارک چیپٹر 10 ہے گاسپل آف مارک کا, اور یہ انہوں نے انگلش اسٹینڈرڈ ورژن لیا ہے, کیونکہ اس کے کچھ گریک اور کچھ اور ورژنز بھی ہوتے ہیں. تو جو لوگ بائبل کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ورژنز ہیں. تو ایک انگلش اسٹینڈرڈ ورژن ہے جو انگریزی زبان میں ایک اسٹینڈرڈ ورژن ہے, اس پر بہت سارے ماہرین نے اتفاق کیا. تو اس کا چیپٹر 10 ہے اور اس کی ورس نمبر 17 سے لے کے 27 تک, آیت نمبر 17 سے 27 تک ہے. Worry about the size of the font here. I'm going to read this out, and this is the tiniest font you'll see this evening. Everything else after this is going to be much louder, much bigger. And what I want to do is I just want to read this out. I'm not assuming that everybody in the audience is familiar with this.
And then what I want to do is to take key elements of the story, break it down for you. And the first part of my presentation is just looking at what's going on in the story in the Gospels. And then I am a recent student of music. I'll try and start modulating and improvising towards an Islamic mode, moving from a Christian mode. کہتے ہیں کہ میں چونکہ اچھا ان کا ایک ذاتی ان کا پس منظر بتا دوں کہ ان کا تعلق مولانا روم کا سلسلہ مولدیہ جو مولویہ سلسلہ ہیں ترکی میں، اس سے ان کا طریقت کا تصوف روحانیت کا تعلق ہے. تو اس میں سما کے اوپر بانسری اور یہ ستار رباب وغیرہ موسیقی کے جو آلے ہیں جو سما میں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے چشتی سلسلے میں ہوتا ہے نا سما ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں، اس میں ہارمونیم کا اور طبلے کا استعمال، اس طرح وہاں ترکی جو روایت ہے سما کی اس میں بھی بعض مخصوص آلات کا استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں اور سما کی جو روحانی موسیقی اس کو سیکھتا ہوں. تو اس میں جو ہوتا ہے نا جس طرح سے ٹرانزیشنز ہوتے ہیں اور جس طرح سے ایک موڈ کو یا ایک موڈ کو دوسرے موڈ یا دوسرے موڈ میں تبدیل کرنے کا ایک ماہر موسیقار جو ہے وہ جانتا ہے. تو اسی طرح سے میں بھی آج کی جو گفتگو ہے وہ شروع کروں گا گاسپل آف مارک سے اور پھر اس کو لے کے وہاں تک لے کے جاؤں گا کہ اب اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور مسلمانوں کے بچے اور گھروں میں کیا پریکٹس ہے، وہ اس سے کتنی ملتی کس حد تک مماثل ہے، اس پر بات کریں گے. We'll see what comes out. So this is the story from the English Standard Version. And as he, meaning Jesus, was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" اچھا کہتے ہیں کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ روانہ ہو رہے تھے کہیں، تو ایک نوجوان لڑکا ایک ان کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اے میرے محترم استاد، اور مطلب ان کے سامنے جھک گیا اپنے گھٹنوں کے بل ادب سے تعظیم سے، اور پھر کہتا ہے کہ اے محترم استاد محترم مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں آخرت میں بھی یعنی کہ فلاح و کامیابی حاصل کر سکوں، اخروی نجات. And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." تو کہتے ہیں حضرت یسوع مسیح علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے کیوں اچھا کہتے ہو؟ بھائی اچھائی تو ساری اللہ کے لیے. No one is good except God. Only God is good. You know the commandments, do not murder. کہہ رہے ہیں باقی جہاں تک بات ہے کہ ہدایت کی یا نصیحت کی تو بھائی تم جانتے تو ہو وہ 10 نصیحتیں جو اب چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو توریت کے ذریعے وہ یہودی جو تعلیمات تھیں وہ تسلسل سے چلتی بھی آ رہی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کا بیشتر حصہ لاتے تھے اور کچھ نئی شریعت کا اظہار کرتے. تو کہتے ہیں تم جانتے تو ہو کہ وہ 10 بڑے حکم کیا ہیں، کہ جو معروف ہیں کہ 10 بڑے حکم جو تھے کہ بھائی قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، اس طرح کر کے نا کسی کا زیادتی نہ کرو. Do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی شہادت جو ہوتی ہے کورٹ کسی معاملے میں، ڈسپیوٹ میں، تنازع میں. honor your father and mother. اپنے ماں اور باپ کی عزت احترام کرو. Said to him, "Teacher, all these I have kept from my youth." تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ حضرت جی یہ تمام ہدایات پر تو میرا بچپن سے شروع سے میرا عمل ہے، یعنی وہ اس سے آگے اس سے اگلا سبق لینا چاہ رہا ہے. And Jesus, looking at him, loved him. جب یسوع مسیح علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے مسکرا کے اس کی طرف یعنی کہ خوشی سے اس کی طرف دیکھا، ان کو بڑا اچھا لگا اس جوان کا یہ جواب. And said to him, "You lack one thing. Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me." تو انہوں نے کہا کہ اب اگر بڑا سبق چاہیے اور حقیقت کی طرف جانا ہے، یعنی شریعت اور طریقت تو تم میں پوری نظر آ رہی ہے، شریعت جو 10 حکم میں شریعت آ گئی، طریقت یہ ہے کہ تم ادب آداب شیخ کے جو ہیں اور شیخ کے سامنے طلب کیا کرنی چاہیے ان سب چیزوں میں پورے ہو. اب اگر تمہیں معرفت الہی عرفان چاہیے، حقیقت چاہیے، تو پھر ایسا کرو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا اس سارے کو خرچ کر دو خدا کی راہ میں اور پھر میرے ساتھ چلو. یعنی اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر اپنی ساری جو بلانگنگز ہے، ساری جو اپنی دولت ہے، ملکیت ہے، اس سے دستبردار ہو کر راہ فقر اختیار کر کے، ظاہری فقر اختیار کرے تاکہ باطنی فقر و فقر کی حقیقت تک تم پہنچ سکو اور ہمارے ہمراہ تصور کیے جاؤ، گنے جاؤ. دوبارہ سنتے ہیں، یہ بات بڑی اچھی تھی، دوبارہ سن لیتے ہیں.
false witness, do not defraud, honor your father and mother. And he said to him, Teacher, all these I have kept from my youth. اچھا اس لڑکے نے کہا کہ جناب میں تو بچپن سے ان تمام چیزوں پر میرا عمل ہے. اب جو حضرت عیسیٰ کا کال ہے نا وہ دوبارہ سنتے ہیں, اس کے لیے میں نے ریوائنڈ کیا اور اس میں مزہ لیتے ہیں, اس سے دوبارہ حظ لیتے ہیں. Jesus looking at him, loved him and said to him, You lack one thing, go. ہاں یہ بات یہ لیک کر گیا تھا میں پچھلی ایکسپلینیشن انٹرپریٹیشن میں. تو حضرت عیسیٰ نے بات سے شروع کی کہ بھائی تم میں ایک چیز کی کمی ہے, تو باقی تو تمہاری چیزیں پوری ہیں لیکن ایک خاص ایک خالی خانہ ہے, ایک خانہ خالی ہے. وہ خالی خانہ کیا ہے؟ Sell all that you have and give to the poor. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو سب کو بیچ دو, سب کو اللہ کے نام پہ دے دو, غریبوں کو. And you will have treasure in heaven and come. اور پھر تمہیں جنت میں یا آخرت میں بڑے خزانے ملیں گے, یعنی اخروی خزانے یا عرفان کی نعمتیں خزانے تمہیں ملیں گے اگر سب کچھ سے تم دستبردار ہو جاؤ جو اپنی ملکیت ہے. وہ جو مولانا روم کہتے ہیں نا, نفس مارا کھمتر از فرعون نیست آنکھ اورعون مارا عون نیست. کہہ رہے ہیں میرا نفس میری ذات جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے. میں ہی فرعون ہوتا اگر یہ تو میری جو بے بسی ہے, بے کسی جو ہے, یہ غربت مجبوری فقر جو ہے, اس نے میرے کو بہت سارے اس ہارم سے اس ضرر سے بچا رکھا ہے جو میں اپنے آپ کو لوگوں کو پہنچاتا, کیونکہ مجھ سے بڑا فرعون کوئی نہ ہو. اگر میرے پاس نعمتوں کی کثرت ہو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا آنکھ اورعون مارا 19, کہہ رہے ہیں فرعون کو فرعون سرکش کس نے بنایا؟ نعمتوں کی کثرت نے, دولت کی کثرت نے. Follow me. کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو کرو اور پھر آؤ میرے ساتھ بھی چلو اگلے سفر پر. اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو یہ شرط ہے, اس طرح سے آنا ہوگا. Heartened by the saying, he went away sorrowful. For کہہ رہے ہیں یہ سننے کے بعد اس لڑکے کا دل ڈوب گیا, اس کا دل ٹوٹ گیا, ڈوب گیا, اور وہ شرمندہ سر جھکا کے شرمندہ نظروں سے واپس چلا گیا. کیونکہ وہ تو ایک تو اس کے اندر اتنی عزم اور اتنی جرت نہیں ہے, دوسرا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری تکمیل ہو گئی ہے, حالانکہ وہ تو ابھی مبتدی تھا. تو اس کو اپنے اندر اتنی طاقت نہیں نظر آئی کہ وہ بڑے امتحانات کا آزمائش کا متحمل ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ بھی ایمانداری کی بات ہے کہ اس نے اپنی تسلیم کر لی کہ میں اتنے عظیمت کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو سر جھکا کے وہ واپس چلا گیا. یہ آنیسٹی کی, ایمانداری کی, دیانتداری کی بات ہے نا. ورنہ دوسرا ہوتا تو کر بھی نہیں پاتا لیکن ساتھ میں گھسنے کی چپکنے کی کوشش بھی کرتا. تو یہ بھی چیزیں, یعنی اس پہلو سے بھی اس معاملے کو دیکھا جائے. یہ صرف یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ نافرمان تھا یا مڑ کے چلا گیا تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. یہ جس کے جانے میں خوبی ہے, اس کو پازیٹیو چیز بھی ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں وہ اس کے پاس بہت کچھ تھا, وہ بڑی گریٹ پوزیشنز تھیں. کچھ والدین کی ہوگی, اپنے کاروبار کی کامیابی, حق حلال کی محنت کی کامیابی ہوگی, اپنے کوالیفیکیشن کے حوالے سے اس نے جو کچھ ارن کیا تھا, تو وہ سب کو لوز کرنا کون ظاہر چاہتا ہے اس طرح سے. And Jesus looked around and said to his disciples, How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. یہ جب سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے جو خاص ان کے قریبی ساتھی تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے, جڑے رہتے تھے, ان کے سامنے اس بات کو بطور مشاہدہ, بطور نصیحت تجربہ پیش کیا کہ دیکھو وہ بیچارہ چلا گیا, دیکھو اپنے نصیب پر فخر کرو کہ تمہارے پاس اتنی دولت و دنیاوی کامیابیاں نہیں. دیکھ لو کتنا مشکل ہے کہ جس کے بعد دنیا ہو, دولت ثروت ہو, اس کے لیے راہ فقر پہ چلنا, راہ فقر اپنانا, سلوک سے گزرنا کتنا مشکل ہے. اور اس کے نتیجے میں ٹو انٹر دا کنگڈم آف گاڈ, یعنی خدا کے حرم میں, خدا کے قرب میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے اس بندے کے لیے, صاحب نعمت کے لیے, اس کے بعد نعمتیں ہوں, کیونکہ وہ نعمتیں اس کے لیے حجاب بن جاتی ہیں. And the disciples were amazed at his words, but Jesus said to them again, تو کہتے ہیں سارے جو ان کے مریدین تھے, ان کے جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ سارے ان کے صاحب, سارے ان کے جو ہمراز, ان کے قریبی تھے, وہ تو حیران ہو گئے. And how difficult it is to enter the kingdom of God. کہتے ہیں کتنا مشکل ہے خدا کے قرب میں رسائی پانا, اس کا عرفان پانا اس شخص کے لیے جس کے پاس دولت کی, نعمت کی کثرت فراوانی ہو. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تشبیہ, ایک استعارہ, تمثیل استعمال کی. فرمایا کہ جو سوئی ہوتی ہے نا, سوئی کا ناکا ہوتا ہے, اس میں سے دھاگا ڈالتے ہیں نا, تو اس میں سے موٹا ڈورا یا موٹی چیز, بڑی چیز ڈال نہیں سکتے. کہہ رہے ہیں سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی گزار دینا آسان ہے, کیمل, اونٹ گزار دینا آسان ہے, لیکن کسی غریب آدمی, کسی دولت مند آدمی کا
کسی صاحب آسائش پرتعیش زندگی لگژری لائف گزارنے والے شخص کا اللہ کے قرب میں اللہ کا عرفان میں داخل ہونا، اللہ کا عرفان پانا، فقر کے راہ پانا، وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جتنا ایک سوئی کے دھاگے میں سے اون ڈالنا جو ہے نا، وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کسی دولت مند آدمی کا فقیری پانا اور اللہ تعالیٰ کا قرب کی وادیوں میں داخل ہونا ہے. And they were exceedingly astonished and said to him, then who can be saved? Jesus. جب یہ سنا ان مریدوں نے، حواریوں نے، وہ حیران ہو گئے، اور پھر نیچرلی ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ جناب پھر بتائیے کہ پھر کون اس مصیبت سے کون بچ سکتا ہے؟ یعنی ان چیزوں کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے، اور جب موقع ملتا ہے کمانے کا تو ہر انسان کماتا ہے، اور جو کہ مذموم نہیں، یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے. حق حلال کمانا، جتنا زیادہ آپ کماتے ہو تو اتنا زیادہ آپ چیریٹی کر سکتے ہو، اتنا آپ صدقہ خیرات کر کے وہ تمام اجور پا سکتے ہو، سخاوت کے، خرچ کے، انفاق کے اور صدقے کے حکم، سخاوت کے تمام حکم احکامات پر تو اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس کچھ ہو. تو کہتے ہیں یہ ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہی کی عطا سے ملتا ہے، تو پھر کتنا مشکل ہے کہ نہ ہونے پہ صبر کر کے فقر پانا، یا ہونے کے باوجود بھی. تو اب پھر کیسے ممکن ہو کہ جس کے پاس ہو وہ اللہ کی طرف کیسے، اس کے عرفان کی طرف، فقر کی طرف، سلوک کی طرف کس طرح راجع ہو، اور کس طرح سے ان وادیوں سے، ان منازل سے گزرے؟ مطلب پھر کیوں کر گزرے؟ کوئی تو پاسبلٹی، کوئی تو امکان بتلایا جائے. اب دیکھیے Looked at them and said, with man it is impossible, but not with God. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہاں، انسانی بساط کے مطابق تو یہ ناممکن ہے. انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت فراوانی ہو، عیش و عشرت ہو، آسائش ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ رب تعالیٰ کا ذوق شوق اور اس کا عرفان پا لے. کہہ رہے ہیں تو تقریباً انسان کے لیے تو اس کی، لیکن ہاں خدا کا فضل و خصوصی عطیہ ہو تو کہتے ہیں یہ پھر ممکن ہے، اس کے احسان سے یہ بھی ممکن ہے. اور وہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کس طرح سے انسان کی بساط کے مطابق جو کام نہیں ہوتے ان کو بھی کس طرح سے کر لیتا ہے، اور کس طرح سے ان کے ہاں پاسبلٹیز ہیں، کیا امکانات ہیں، اس پر بھی بات ہو رہی ہے نا، رب تعالیٰ کی اس پر عطاؤں پر، اس کے یعنی کہ اس پہ اختصاص پر، فضل خاص پر. For all things are possible with God. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے تمام چیزیں ممکن ہیں. بس یہ پہلا کلپ اس کو یہاں روکتے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.